بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں نور الاسلام اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل نور آفیشیل 1 دوستوں، آج میں بات کرنے والا ہوں مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست پر۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی چند خصوصیات کا ذکر کروں گا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہترین ماڈل ہے، جہاں قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں ایک فلاحی نظام بنایا گیا تھا۔ اس بابرکت اسلامی ریاست کی چند خصوصیات کا ذکر کروں گا۔ ویسے تو اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں، لیکن میں چند ایک کا ذکر کروں گا، مختصراً ذکر کروں گا۔ ایسی خصوصیات جن کی وجہ سے مسلمان پوری دنیا پہ چھا گئے، ایسی خصوصیات جن کی وجہ سے مدینہ کی ریاست ایک بہترین ریاست بن گئی۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ ایک ماڈل بن گیا۔ ایسی خصوصیات جن کی وجہ سے مسلمانوں نے ترقی کی، پوری دنیا پہ حکمرانی کی، مسلمان پوری دنیا میں پھیل گئے۔ وہ ایسی کون سی خصوصیات تھی جس کی وجہ سے مسلمان عظیم بن گئے؟ تو چلیے سٹارٹ کر۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی پہلی خصوصیت مختصراً بیان کروں گا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں دولت اور دیگر وسائل کی عادلانہ تقسیم کا بندوبست کیا گیا تھا، یعنی زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ کی تعلیمات کے ذریعے دولت کا رخ امیروں سے غربا کی طرف پھیرا گیا تھا، یعنی ایسے طور طریقے اور ناجائز ذرائع جن کی وجہ سے دولت کسی خاص طبقے کے ہاتھ میں چلا جائے پر پابندی لگائی گئی تھی۔ مثلاً سود خوری، ناجائز منافع خوری یا ذخیرہ اندوزی ایسے ذرائع ہیں جن کی وجہ سے دولت کسی خاص طبقے کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اس پر مکمل پابندی لگائی گئی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ صرف چند ہی سالوں میں دولت ایک سال خون کی مانند پورے معاشرے میں گردش کرنے لگا اور معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہو گیا، اور مدینہ کی ریاست کا معاشرہ ایک بہترین معاشرہ بن گیا۔ تو یہ تھی اس کی مختصراً پہلی خصوصیت۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی دوسری خصوصیت یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں رعایا کے لیے خوراک، لباس، صحت اور تعلیم کا مناسب انتظام کیا گیا، حتیٰ کہ شیرخوار بچوں تک کے لیے وظائف کا انتظام کیا گیا۔ اب میں ذکر کروں گا مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی تیسری خصوصیت۔ قانون کا احترام سب کے لیے لازم قرار دیا گیا۔ رعایا اور حکمران کے درمیان کا فرق ختم کیا گیا۔ رعایا کے لیے حکمران اپنے خلیفہ، گورنر تک رسائی انتہائی آسان بنائی گئی۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی چوتھی خصوصیت کا ذکر کروں گا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں کاروبار، تجارت، صنعت و حرفت اور زراعت غرض ہر میدان میں کام کرنے کے کھلے مواقع فراہم کیے گئے۔ رسل و رسائل کے ذرائع وضع کیے گئے، بد امنی اور بے چینی کا خاتمہ ہو گیا، راستے محفوظ ہو گئے اور معاشرہ خوشحالی کی طرف گامزن ہو گیا۔ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست میں زکوٰۃ، صدقات اور دیگر جمع ہونے والی رقوم کو عوام کی فلاح و بہبود پر خرچ کیا گیا، اور چند ہی سالوں میں نتیجہ یہ نکلا کہ زکوٰۃ دینے والے تو موجود تھے لیکن لینے والا کوئی نہیں رہا۔ نہ صرف زندگی میں انسان کی کفالت کا انتظام کیا گیا، بلکہ مرنے کے بعد بھی اس کی جانب سے رہ جانے والی ذمہ داریوں کی ادائیگی کا انتظام کیا گیا۔ یہ تھی مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی چند خصوصیات۔ مختصراً بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست، جو کہ ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بہترین رول ماڈل ہے، اگر اس کی خصوصیات کو ہم اپنائیں گے، اپنے ملک میں فالو کریں گے، ہمارے ملک میں اگر اس قسم کے قوانین لاگو کیے جائے تو انشاءاللہ ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا، اور بلکہ ہر ایک معاشرہ، جس معاشرے کو بھی آپ دیکھیں، اس میں اس قسم کی خصوصیات ہوگی تو وہ لازم ہے کہ وہ معاشرہ ترقی کرے گا، وہاں کے لوگ
خوشحال زندگی بسر کر رہے ہوں گے، وہاں کے معاشرے میں خوشحالی کا دور دورہ ہوگا، بدامنی اور بے چینی ختم ہو جائے گی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان پھر سے مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی خصوصیات کو فالو کرے، ایسے قوانین لاگو ہو جائے کہ ہمارا معاشرہ پھر سے ترقی یافتہ معاشرہ بن جائے اور مسلمان اپنا نام روشن کرے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، مدینہ منورہ کی اسلامی ریاست کی خصوصیات کے بارے میں جان کر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ تو آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور آپ کی لائک اور ڈس لائک سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے ویڈیو کو کتنا پسند کیا۔ والسلام، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نہ کوئی آپ سا تھا، نہ کوئی آپ جیسا تھا، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا تھا۔ وہی سردار عالم ہے، وہی غفار امت ہے، وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے، شفاعت کے لیے سب کی نظر پر لگی ہوگی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔